हमारी की नई एक साथ देखकर साफ पता चलता है कि कहानी सिर्फ एक सादा कहानी नहीं बल्कि एक गहरी पेचीदा और जज्बाती ट्रेलर बनती जा रही है, जिसमें मोहब्बत, धोखा, ताकत और सच की तलाश सब कुछ एक साथ चल रहा है। सबसे पहले अगर मजमुई कहानी की बात करें तो इसका बेसिक प्लान ईफ की मौत के गिर्द घूमता है, जिसे बज़ाहिर खुदकुशी कहा जा रहा है, लेकिन इसकी बहन इल्हाम को यकीन है कि ये कत्ल है या कम अज कम इसने अपनी जान ले ली। यही शक कहानी को आगे बढ़ाता जा रहा है और नाज़रीन को भी मुसलसल तजस्सुस में रखता है। ड्रामा इस लिहाज से कामयाब है कि हर सीन के बाद कोई न कोई नया सवाल पैदा होता है और सीधा जवाब नहीं मिलता, जिससे कहानी में दिलचस्पी बरकरार रहती है। दोस्तों, अगर किरदारों के बात की जाए तो सबसे पहले मजबूत और नामिया किरदार इल्हाम कहा है। वो एक बहादुर, जिद और जज्बाती लड़की है के तौर पर सामने आती है, जो अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहती है और किसी से नहीं डरती। इसका अंदाज गुफ्तगू खास तौर पर जब वो गाजी यूसुफ जैसे ताकतवर आदमी के सामने खड़ी होकर बात करती है, वो वाकई काबिल तारीफ। आमतौर पर ड्रामों में हीरोइंस को कमजोरियां रोने धोने वाली दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ इल्हाम एक मजबूत औरत के तौर पर दिखाई गई है, जो न सिर्फ सवाल करती है बल्कि सिस्टम से टकरा कर भी रही है। कहीं कहीं इसका रवैया हद से ज्यादा जज्बाती भी लगता है, जैसे बगैर मुकम्मल सबूत के सीधा इल्जाम लगता है। दुनिया जो हकीकत में इसके केस को कमजोर भी कर सकता है, लेकिन यही खामी इसके किरदार हकीकत के करीब भी बनाती है, क्योंकि वह एक बहन है, कोई तकशीस अफसर नहीं है। फ्रेंड, अब आप बात करते हैं सयान की, तो ये किरदार सबसे ज्यादा प्रसार है कि अमीर बाप का बेटा होने के बावजूद वो सब कुछ छोड़कर एक छोटे से गेस्ट हाउस में वेयर और कल्स का काम कर रहा है, जो खुद में एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके अंदर का दर्द, खामोशी और खुद से लड़ाई बहुत वजिया है। वो एक ऐसा इंसान है लगता है जो माजी से भाग रहा है और शायद खुद को सजा दे रहा है। यही इस किरदार की तारीफ बनती है कि इस बहुत नेचुरल और रियलिस्ट अंदाज में पेश किया गया है। खास तौर पर इसकी खामोशी और कम बोलने वाला अंदाज, लेकिन तकदीर ये बनती है कि अभी तक इसके फैसलों के मुकम्मल वजाहत नहीं दी गई, जिससे बाज़ दफ़ा वो कंफ्यूज लगता है कि वो वाकई कसूरवार है या सिर्फ हालात का शिकार। नाज़रीन, गाजी यूसुफ का किरदार इस ड्रामे का सबसे ताकतवर और खतरनाक किरदार है। वो एक ऐसा बाप है जो बज़ाहिर समझदार और कंट्रोल में रहने वाला इंसान है, लेकिन इसके अंदर एक खास किरदार पर सख्त तकीद बनती है, क्योंकि वो अपनी ताकत और हैसियत का गलत इस्तेमाल करता नजर आता है। लेकिन बतौर वालिद इसका किरदार बहुत मजबूत है, क्योंकि वो रवायती चकती चलाने वाला वलन नहीं, बिल्कुल एक ठंडे दिमाग से खेलने वाला खतरनाक इंसान है, जो ज्यादा हकीकत के करीब लगता है। दोस्तों, गेस्ट हाउस वाली साइड स्टोरी भी काफी दिलचस्प है, खास तौर पर वजीर खान और इसकी फिल्में। ये लोग सादा, ईमानदार और मुश्किलात का शिकार है, जो कहानी में एक इंसानी और हल्क महलों भी लाते हैं। सया का इनके साथ रहना और इसकी मदद करना इसके किरदार का एक नरम और अच्छा रुख देता है, जो ये भी इशारा देता है कि वो मुकम्मल तौर पर मनफी इंसान नहीं है। यहाँ ड्रामा सोशल क्लास डिफरेंस भी दिखाता है कि एक
امیر انسان جب غریبوں کے ساتھ رہتا ہے تو اسے زندگی کی اصل حقیقت کا احساس ہوتا ہے۔ ناظرین، ہر کردار کے اپنے راز، اپنے مقاصد اور اپنی کمزوریاں ہیں۔ کہانی سست نہیں لگتی، بالکل آہستہ آہستہ کھیل رہی ہے، اچھے تلہر نشانی ہے۔ یہاں کہیں کہیں ٹرائزگر توڑنے ڈرامے یا فلمی محسوس ہوتے، پر اس کا زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ناظرین کے ذہن میں مسلسل سوال چل رہا ہے کہ کیا واقعی الف نے خودکشی کی ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سازشیں ہیں، اور یہی سوال اس ڈرامے کو دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ دوستو، اب اگر ہم ڈرامے اس ایسے کو مزید گہرائی سے دیکھیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری صرف ایک کرائم یا محبت کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک نفسیات کھیل بھی ہے، جہاں ہر کردار اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے۔ خاص طور پر سیان کا کردار اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نہ مکمل ہیرو لگتا ہے اور نہ ہی ویلن، وہ ایک گہرے کیریکٹر ہے، اور یہی چیز اسے باقی روایتی ڈراموں سے الگ بناتی ہے۔ اس کے رویے سے لگتا ہے کہ یہ وہ کسی بڑے سچ کو اپنے اندر دبائے بیٹھا ہے، اور اس کا گیسٹ ہاؤس میں کر رہنا دراصل خود سے بھاگنے کی ایک کوشش ہے۔ یہاں ایک ہلکی سی تنقید یہ بنتی ہے کہ اگر ڈرامہ مزید طاقتور بننا ہے تو سیان کے ماضی کی کچھ اور واضح اشارے دینے چاہیے تاکہ ناظرین کی نفسیات مزید بڑھے۔ ناظرین، احلام اور سیان کے درمیان جو انڈرائزر کنکشش دکھایا جا رہا ہے وہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ دونوں ایک ہی جگہ پر ہے، دونوں کا مقصد کسی نہ کسی طرح الف سے جا رہا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ان کا بڑا راسد درکاو نہیں ہوا۔ یہ سلو بلڈ اپ اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ لمبا کھینچا گیا تو یہ بور بھی کر سکتا ہے۔ یہاں رائٹر کو بیلنس رکھنا ہوگا کہ کب دونوں کو آمنے سامنے لایا جائے تاکہ کہانی میں ایک بڑا بریک تھرو آئے۔ فرینڈ، اب بات کرتے ہیں ڈرامے کے سب سے اہم پہلو یعنی سچ اور جھوٹ کے کھیل کی۔ غازی یوسف کا کردار یہاں بہت اہم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سچ کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہے۔ وہ کبھی مکمل جھوٹ نہیں بولتا بلکہ اندھا سچ اور اندھا جھوٹ مل کر ایک ایسی کہانی بناتا ہے جو دوسروں کو کنفیوز کر دیتی ہے۔ اس طرح کے کردار حقیقت میں بھی ہوتے ہیں اور یہی چیز اسے زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں ضرور پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی غازی یوسف ہی اصل مجرم ہے یا وہ بھی کسی بڑے کھیل کا حصہ ہے؟ کیونکہ اس کے ڈائلاگ میں کئی بار ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ خود بھی کسی دباؤ میں۔ دوستو، الف کا ٹریک بھی کافی اہم ہے۔ یہ خط کہانی کو ایک نیا موڑ دیتے ہیں کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی الف نے لکھنے میں ہے تو کسی خودکشی کی طرف جائے گا، لیکن اگر ان میں کسی قسم پیمپلنگ یا فرار ثابت ہو گیا تو یہ سیدھا قتل کے کیس میں بدل سکتا ہے۔ یہاں ڈرامہ ایک لیگل اور انکسٹ اینگل بھی لے آتا ہے جو کہانی کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ تاہم اس ٹریک میں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اسے زیادہ پیچ نہ بنا دیا جائے ورنہ عام ناظرین کے لیے سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے پر، یعنی انڈیز کے پیشگوئیاں۔ موجودہ حالات کے دیکھتے ہوئے چند چیزیں ہو سکتی ہے اور سب سے سیدھی انڈر یہ ہو سکتی ہے کہ الف کا قتل ثابت ہو جائے
غازی یوسف بے نقاب ہو جائے اور اسے ذرا ملے، جبکہ سیان اور الہام مل کر سچ سامنے لے آئیں۔ یہ ایک روایتی لیکن سٹائف میں انصاف جیت جائے گا۔ دوسری اور زیادہ پچھڑی آئینڈی یہ سوچتی ہے کہ حقیقت کچھ اور ہی نکل۔ مثال، الف نے واقعی خودکشی کی یوں، لیکن اس کے پیچھے جذباتی یا نفسیاتی دباؤ ہو جس کا ذمہ دار غازی یوسف یا سیان۔ صورت میں کہانی دوسری اور زیادہ ہو سکتی ہے کہ حقیقت کچھ اور نہیں نکلے۔ مثال، الف نے واقعی خودکشی کی ہو، لیکن اس کے پیچھے جذباتی یا نفسیاتی دباؤ ہو جس کا ذمہ دار غازی یوسف یا سیان ہو۔ اس صورت میں کہانی زیادہ ریئلسٹک اور ٹریجک ہو جائے گی، جہاں مکمل انصاف نہیں ملتا بلکہ صرف سچ سامنے آتا ہے۔ دوستو، ایک تیسری اور سب سے مشکوک یہ ہو سکتی ہے کہ سیان خود اس ساری کہانی کا مرکزی کردار نکلے، یعنی یا تو وہ انجانے میں الف کی موت کا سبب بنا، اس نے کسی کو پچھتانے کے لیے سچ چھپایا ہوا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ڈرامہ ایک زبردست ٹوئسٹ کے ساتھ ختم ہوگا، جہاں ہیرو اور وائلن مکمل طور پر بلر ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ غازی یوسف میں اپنے کئی پر پچھتاوے اور خود ہی سچ سب کے سامنے لے آئے، جو ایک جذباتی اینڈنگ دے سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے یہی ایک مضبوط، سنجیدہ اور سوچنے مجبور کرنے والا ڈرامہ بن رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی طاقت اس کے کردار اور ان کے درمیان پیچیدہ رشتہ ہے، جبکہ سب سے بڑی کمزوری کہیں سسپینس اور کچھ غیر ضروری ڈرامہ سے ہے۔ اگر کہانی اسی بیلنس کے ساتھ اگر بڑھتی رہی اور آئندہ مضبوط رکھی گئی تو یہ ڈرامہ یادگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی تک یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو صرف انٹرسٹ نہیں کرتا بلکہ ناظرین کو سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ سچ کیا ہے اور ہم کس حد تک اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ڈرامہ ہماری کے کرداروں سے ہمیں سب سے بڑی یہ سیکھ ملتی ہے کہ زندگی میں سچ پایا جائے تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے، چاہے کتنا طاقتور انسان کیوں نہ ہو۔ الہام ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے حق اور انصاف کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، یا سامنے کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، جبکہ سیان کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں یا ماضی سے بھاگ کر سکون حاصل نہیں کرتا بلکہ سچ کا سامنا کرنا ہمت ہوتی ہے۔ غازی یوسف جیسے کردار ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ طاقت اور دولت کا غلط استعمال آخرکار انسان کو تنہا اور مجرم بنا دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ گیسٹ ہاؤس والے کردار یہ سکھاتے ہیں کہ ایمانداری اور محنت میں برکت ہوتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ مجموعی طور پر ڈرامہ یہ پیغام دیتا ہے کہ سچ، صبر اور ہمت آخرکار جیت جاتے ہیں، جبکہ جھوٹ کا ظلم زیادہ دیر نہیں چلتے۔ تو ناظرین، آج کے ریویو کے بعد سب سے بڑے سوال یہی بنتے ہیں کہ کیا واقعی الف نے خودکشی کی تھی یا اس کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے؟ کیا سیان سچ میں معصوم ہے یا وہ بھی کسی نہ کسی طرح اس کہانی کا حصہ ہے؟ اور سب سے اہم، کیا غازی یوسف واقعی اصل مجرم ہے یا وہ بھی کسی اور سچ کا چھپا رہا ہے؟ اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، آخر میں انصاف ہوگا یا پھر یہ کہانی ٹرچرے میں ختم ہوگی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی تحریر بھی اس کہانی کا مزید دلچسپ بناتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو جیسے مزید زبردست اور ڈراموں کے ریویو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگین۔
नाजरीन, ड्रामा हमारी की नई एक साथ देख कर साफ पता चलता है कि कहानी सिर्फ एक सादा कहानी नहीं बल्कि एक गहरी पेचीदा और जज्बाती ट्रेलर बनती जा रही है, जिसमें मोहब्बत, धोखा, ताकत और सच के तलाश सब कुछ एक साथ चल रहा है। सबसे पहले अगर मजमुई कहानी की बात करें तो इसका बेसिक प्लान ईफ की मौत के गिर्द घूमता है, जिसे बज़ाहिर खुदकुशी कहा जा रहा है, लेकिन इसकी बहन इल्हाम को यकीन है कि ये कत्ल है या कम अज कम इसने अपनी जान ले ली। यही शक कहानी को आगे बढ़ाता जा रहा है और नाज़रीन को भी मुसलसल तजस्सुस में रखता है। ड्रामा इस लिहाज से कामयाब है कि हर सीन के बाद कोई न कोई नया सवाल पैदा होता है और सीधा जवाब नहीं मिलता, जिससे कहानी में दिलचस्पी बरकरार रहती है। दोस्तों, अगर किरदारों के बात की जाए तो सबसे पहले मजबूत और नामिया किरदार इल्हाम कहा है। वो एक बहादुर, जिद और जज्बाती लड़की है के तौर पर सामने आती है, जो अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहती है और किसी से नहीं डरती। इसका अंदाज गुफ्तगू खास तौर पर जब वो गाजी यूसुफ जैसे ताकतवर आदमी के सामने खड़ी होकर बात करती है, वो वाकई काबिल तारीफ। आमतौर पर ड्रामों में हीरोइंस को कमजोरियां रोने धोने वाली दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ इल्हाम एक मजबूत औरत के तौर पर दिखाई गई है, जो न सिर्फ सवाल करती है बल्कि सिस्टम से टकरा कर भी रही है। कहीं कहीं इसका रवैया हद से ज्यादा जज्बाती भी लगता है, जैसे बगैर मुकम्मल सबूत के सीधा इल्जाम लगता है। दुनिया जो हकीकत में इसके केस को कमजोर भी कर सकता है, लेकिन यही खामी इसके किरदार हकीकत के करीब भी बनाती है, क्योंकि वह एक बहन है, कोई तकशीस अफसर नहीं है। फ्रेंड, अब आप बात करते हैं सयान की, तो ये किरदार सबसे ज्यादा प्रसार है कि अमीर बाप का बेटा होने के बावजूद वो सब कुछ छोड़कर एक छोटे से गेस्ट हाउस में वेयर और कल्स का काम कर रहा है, जो खुद में एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके अंदर का दर्द, खामोशी और खुद से लड़ाई बहुत वजिया है। वो एक ऐसा इंसान है, लगता है, जो माजी से भाग रहा है और शायद खुद को सजा दे रहा है। यही इस किरदार की तारीफ बनती है कि इस बहुत नेचुरल और रियलिस्ट अंदाज में पेश किया गया है। खास तौर पर इसकी खामोशी और कम बोलने वाला अंदाज, लेकिन तकदीर ये बनती है कि अभी तक इसके फैसलों के मुकम्मल वजाहत नहीं दी गई, जिससे बाज़ दफ़ा वो कंफ्यूज लगता है कि वो वाकई कसूरवार है या सिर्फ हालात का शिकार। नाज़रीन, गाजी यूसुफ का किरदार इस ड्रामे का सबसे ताकतवर और खतरनाक किरदार है। वो एक ऐसा बाप है जो बज़ाहिर समझदार और कंट्रोल में रहने वाला इंसान है, लेकिन इसके अंदर एक खास किरदार पर सख्त तकीद बनती है, क्योंकि वो अपनी ताकत और हैसियत का गलत इस्तेमाल करता नजर आता है। लेकिन बतौर वालिद इसका किरदार बहुत मजबूत है, क्योंकि वो रवायती चकती चलाने वाला वलन नहीं, बिल्कुल एक ठंडे दिमाग से खेलने वाला खतरनाक इंसान है, जो ज्यादा हकीकत के करीब लगता है। दोस्तों, गेस्ट हाउस वाली साइड स्टोरी भी काफी दिलचस्प है, खास तौर पर वजीर खान और इसकी फिल्मी ये लोग सादा, ईमानदार और मुश्किलात का शिकार है, जो कहानी में एक इंसानी और पहलू भी लाते हैं। सयाह का इनके साथ रहना और इसकी मदद करना इसके किरदार का एक नरम और अच्छा रुख देता है, जो ये भी इशारा देता है कि वो मुकम्मल तौर पर मनफी इंसान नहीं है। यहाँ ड्रामा सोशल क्लास डिफरेंस भी दिखाता है कि एक
امیر انسان جب غریبوں کے ساتھ رہتا ہے تو اسے زندگی کی اصل حقیقت کا احساس ہوتا ہے۔ ناظرین، ہر کردار کے اپنے راز، اپنے مقاصد اور اپنی کمزوریاں ہیں۔ کہانی سست نہیں لگتی، بالکل آہستہ آہستہ کھیل رہی ہے۔ اچھے تلہر نشانی ہے۔ یہاں کہیں کہیں ٹرائیگر توڑنے ڈرامے یا فلمی محسوس ہوتے، پر اس کا زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ناظرین کے ذہن میں مسلسل سوال چل رہا ہے کہ کیا واقعی الف نے خودکشی کی ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سازشیں ہیں، اور یہی سوال اس ڈرامے کو دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ دوستو، اب اگر ہم ڈرامے اس ایسے کو مزید گہرائی سے دیکھیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری صرف ایک کرائم یا محبت کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک نفسیات کھیل بھی ہے، جہاں ہر کردار اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے۔ خاص طور پر سیان کا کردار اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نہ مکمل ہیرو لگتا ہے اور نہ ہی ویلن، وہ ایک گہرے کیریکٹر ہے، اور یہی چیز اسے باقی روایتی ڈراموں سے الگ بناتی ہے۔ اس کے رویے سے لگتا ہے کہ یہ وہ کسی بڑے سچ کو اپنے اندر دبائے بیٹھا ہے، اور اس کا گیسٹ ہاؤس میں کر رہنا دراصل خود سے بھاگنے کی ایک کوشش ہے۔ یہاں ایک ہلکی سی تنقید یہ بنتی ہے کہ اگر ڈرامہ مزید طاقتور بننا ہے تو سیان کے ماضی کی کچھ اور واضح اشارے دینے چاہیے تاکہ ناظرین کی نفسیات مزید بڑھے۔ ناظرین، احلام اور سیان کے درمیان جو ٹرائیگر کنکشن دکھایا جا رہا ہے وہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں، دونوں کا مقصد کسی نہ کسی طرح الف سے جڑا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ان کا بڑا راست ٹکراؤ نہیں ہوا۔ یہ سلو بلڈ اپ اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ لمبا کھینچا گیا تو یہ بور بھی کر سکتا ہے۔ یہاں رائٹر کو بیلنس رکھنا ہوگا کہ کب دونوں کو آمنے سامنے لایا جائے تاکہ کہانی میں ایک بڑا بریک تھرو آئے۔ فرینڈ، اب بات کرتے ہیں ڈرامے کے سب سے اہم پہلو یعنی سچ اور جھوٹ کے کھیل کی۔ غازی یوسف کا کردار یہاں بہت اہم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سچ کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہے۔ وہ کبھی مکمل جھوٹ نہیں بولتا بلکہ اندھا سچ اور اندھا جھوٹ مل کر ایک ایسی کہانی بناتا ہے جو دوسروں کو کنفیوز کر دیتی ہے۔ اس طرح کے کردار حقیقت میں بھی ہوتے ہیں اور یہی چیز اسے زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں ضرور پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی غازی یوسف ہی اصل مجرم ہے یا وہ بھی کسی بڑے کھیل کا حصہ ہے؟ کیونکہ اس کے ڈائلاگ میں کئی بار ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ خود بھی کسی دباؤ میں۔ دوستو، الف کا ٹریک بھی کافی اہم ہے۔ یہ خط کہانی کو ایک نیا موڑ دیتے ہیں کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی الف نے لکھنے میں ہے تو کسی خودکشی کی طرف جائے گا، لیکن اگر ان میں کسی قسم پیمپلنگ یا فرار ثابت ہو گیا تو یہ سیدھا قتل کے کیس میں بدل سکتا ہے۔ یہاں ڈرامہ ایک لیگل اور انکسٹ اینگل بھی لے آتا ہے جو کہانی کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ تاہم اس ٹریک میں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اسے زیادہ پیچ نہ بنا دیا جائے ورنہ عام ناظرین کے لیے سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے پر، یعنی انڈیز کے پیشگوئیاں۔ موجودہ حالات کے دیکھتے ہوئے چند چیزیں ہو سکتی ہے اور سب سے سیدھی انڈر یہ ہو سکتی ہے کہ الف کا قتل ثابت ہو جائے۔
غازی یوسف بے نقاب ہو جائے اور اسے ذرا ملے، جبکہ سیان اور الہام مل کر سچ سامنے لے آئیں۔ یہ ایک روایتی لیکن سٹائل میں انصاف جیت جائے گا۔ دوسری اور زیادہ پچھڑی آئینڈی یہ سوچتی ہے کہ حقیقت کچھ اور ہی نکل۔ مثال، الف نے واقعی خودکشی کی یوں، لیکن اس کے پیچھے جذباتی یا نفسیاتی دباؤ ہو جس کا ذمہ دار غازی یوسف یا سیان۔ صورت میں کہانی دوسری اور زیادہ ہو سکتی ہے کہ حقیقت کچھ اور نہیں نکلے۔ مثال، الف نے واقعی خودکشی کی ہو، لیکن اس کے پیچھے جذباتی یا نفسیاتی دباؤ ہو جس کا ذمہ دار غازی یوسف یا سیان ہو۔ اس صورت میں کہانی زیادہ ریئلسٹک اور ٹریجک ہو جائے گی، جہاں مکمل انصاف نہیں ملتا بلکہ صرف سچ سامنے آتا ہے۔ دوستو، ایک تیسری اور سب سے انکریز پیشگوئی یہ ہو سکتی ہے کہ سیان خود اس ساری کہانی کا مرکزی کردار نکلے، یعنی یا تو وہ انجانے میں الف کی موت کا سبب بنا، اس نے کسی کو پچھتانے کے لیے سچ چھپایا ہوا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ڈرامہ ایک زبردست ٹوئسٹ کے ساتھ ختم ہوگا، جہاں ہیرو اور وائلن مکمل طور پر بلر ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ غازی یوسف میں اپنے کئی پر پچھتاوے اور خود ہی سچ سب کے سامنے لے آئے، جو ایک جذباتی اینڈنگ دے سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے یہی ایک مضبوط، سنجیدہ اور سوچنے مجبور کرنے والا ڈرامہ بن رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی طاقت اس کے کردار اور ان کے درمیان پیچیدہ رشتہ ہے، جبکہ سب سے بڑی کمزوری کہیں کہیں سلو پینس اور کچھ غیر ضروری ڈرامر سے ہے۔ اگر کہانی اسی بیلنس کے ساتھ اگر بڑھتی رہی اور آئندہ مضبوط رکھی گئی تو یہ ڈرامہ یادگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی تک یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو صرف انٹرسٹ نہیں کرتا بلکہ ناظرین کو سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ سچ کیا ہے اور ہم کس حد تک اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ڈرامہ ہماری کے کرداروں سے ہمیں سب سے بڑی یہ سیکھ ملتی ہے کہ زندگی میں سچ پایا جائے تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے، چاہے کتنا طاقتور انسان کیوں نہ ہو۔ الہام ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے حق اور انصاف کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، یا سامنے کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، جبکہ سیان کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں یا ماضی سے بھاگ کر سکون حاصل نہیں کرتا بلکہ سچ کا سامنا کرنا ہمت ہوتی ہے۔ غازی یوسف جیسے کردار ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ طاقت اور دولت کا غلط استعمال آخرکار انسان کو تنہا اور مجرم بنا دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ گیسٹ ہاؤس والے کردار یہ سکھاتے ہیں کہ ایمانداری اور محنت میں برکت ہوتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ مجموعی طور پر ڈرامہ یہ پیغام دیتا ہے کہ سچ، صبر اور ہمت آخرکار جیت جاتے ہیں، جبکہ جھوٹ کا ظلم زیادہ دیر نہیں چلتے۔ تو ناظرین، آج کے ریویو کے بعد سب سے بڑے سوال یہی بنتے ہیں کہ کیا واقعی الف نے خودکشی کی تھی یا اس کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے؟ کیا سیان سچ میں معصوم ہے یا وہ بھی کسی نہ کسی طرح اس کہانی کا حصہ ہے؟ اور سب سے اہم، کیا غازی یوسف واقعی اصل مجرم ہے یا وہ بھی کسی اور سچ کا چھپا رہا ہے؟ اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، آخر میں انصاف ہوگا یا پھر یہ کہانی ٹریجڈی میں ختم ہوگی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی تحریر بھی اس کہانی کا مزید دلچسپ بناتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو جیسے مزید زبردست اور ڈراموں کے ریویو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگین۔
नाजरीन, ड्रामा हमारी की नई एक साथ देख कर साफ पता चलता है कि कहानी सिर्फ एक सादा कहानी नहीं बल्कि एक गहरी, पेचीदा और जज्बाती ट्रेलर बनती जा रही है, जिसमें मोहब्बत, धोखा, ताकत और सच के तलाश सब कुछ एक साथ चल रहा है। सबसे पहले अगर मजमुई कहानी की बात करें तो इसका बेसिक प्लान इल्फ की मौत के गिर्द घूमता है, जिसे बज़ाहिर खुदकुशी कहा जा रहा है, लेकिन इसकी बहन अल्हाम को यकीन है कि ये कत्ल है या कम अज कम इसने अपनी जान ले ली। यही शक कहानी को आगे बढ़ाता जा रहा है और नाज़रीन को भी मुसलसल तजस्सुस में रखता है। ड्रामा इस लिहाज से कामयाब है कि हर सीन के बाद कोई न कोई नया सवाल पैदा होता है और सीधा जवाब नहीं मिलता, जिससे कहानी में दिलचस्पी बरकरार रहती है। दोस्तों, अगर किरदारों के बात की जाए तो सबसे पहले मजबूत और नामिया किरदार अल्हाम कहा है। वो बहादुर, जिद और जज्बाती लड़की है के तौर पर सामने आती है, जो अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहती है और किसी से नहीं डरती। इसका अंदाज गुफ्तगू खास तौर पर जब वो गाजी यूसुफ जैसे ताकतवर आदमी के सामने खड़ी होकर बात करती है, वो वाकई काबिल तारीफ। आमतौर पर ड्रामों में हीरोइंस को कमजोरियां, रोने धोने वाली दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ अल्हाम एक मजबूत औरत के तौर पर दिखाई गई है, जो न सिर्फ सवाल करती है बल्कि सिस्टम से टकरा कर भी रही है। कहीं कहीं इसका रवैया हद से ज्यादा जज्बाती भी लगता है, जैसे बगैर मुकम्मल सबूत के सीधा इल्जाम लगता है। दुनिया जो हकीकत में इसके केस को कमजोर भी कर सकता है, लेकिन यही खामी इसके किरदार हकीकत के करीब भी बनाती है, क्योंकि वो एक बहन है, कोई तकशीस अफसर नहीं है। फ्रेंड, अब आप बात करते हैं सयान की, तो ये किरदार सबसे ज्यादा प्रसार है कि अमीर बाप का बेटा होने के बावजूद वो सब कुछ छोड़कर एक छोटे से गेस्ट हाउस में वेयर और कल्स का काम कर रहा है, जो खुद में एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके अंदर का दर्द, खामोशी और खुद से लड़ाई बहुत वाज़ेह है। वो एक ऐसा इंसान है लगता है जो माजी से भाग रहा है और शायद खुद को सजा दे रहा है। यही इस किरदार की तारीफ बनती है कि इस बहुत नेचुरल और रियलिस्ट अंदाज में पेश किया गया है। खास तौर पर इसकी खामोशी और कम बोलने वाला अंदाज, लेकिन तकदीर ये बनती है कि अभी तक इसके फैसलों के मुकम्मल वजाहत नहीं दी गई, जिससे बाज़ दफ़ा वो कंफ्यूज लगता है कि वो वाकई कसूरवार है या सिर्फ हालात का शिकार। नाज़रीन, गाजी यूसुफ का किरदार इस ड्रामे का सबसे ताकतवर और ख़तरनाक किरदार है। वो एक ऐसा बाप है जो बज़ाहिर समझदार और कंट्रोल में रहने वाला इंसान है, लेकिन इसके अंदर एक खास किरदार पर सख्त तकीद बनती है, क्योंकि वो अपनी ताकत और हैसियत का गलत इस्तेमाल करता नजर आता है। लेकिन बतौर वालिद इसका किरदार बहुत मजबूत है, क्योंकि वो रवायती चकती चलाने वाला वलन नहीं, बिल्कुल एक ठंडे दिमाग से खेलने वाला खतरनाक इंसान है, जो ज्यादा हकीकत के करीब लगता है। दोस्तों, गेस्ट हाउस वाली साइड स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प है, खास तौर पर वजीर खान और इसकी फिल्मी ये लोग सादा, ईमानदार और मुश्किलात का शिकार है, जो कहानी में एक इंसानी और हल्क महलों भी लाते हैं। सया का इनके साथ रहना और इसकी मदद करना इसके किरदार का एक नरम और अच्छा रुख देता है, जो ये भी इशारा देता है कि वो मुकम्मल तौर पर मनफी इंसान नहीं है। यहाँ ड्रामा सोशल क्लास डिफरेंस भी दिखाता है कि एक
امیر انسان جب غریبوں کے ساتھ رہتا ہے تو اسے زندگی کی اصل حقیقت کا احساس ہوتا ہے۔ ناظرین، ہر کردار کے اپنے راز، اپنے مقاصد اور اپنی کمزوریاں ہیں۔ کہانی سست نہیں لگتی بلکہ آہستہ آہستہ کھیل رہی ہے۔ اچھے تلہر نشانی ہے، یہاں کہیں کہیں ٹرائیگر توڑنے، ڈرامے یا فلمی محسوس ہوتے، پر اس کا زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ سب سے بڑی بات یہ